المنافقین لا یعلمون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم انبیاء آتے رہے کما قیل لہم انبیاء آتے رہے کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم سبحان اللہ سبحان اللہ والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام سبحان اللہ یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم سبحان اللہ کیا بات ہے آخر میں ہوئی مہر کے اکمل تو لکم دست قدرت سے ملی ختم نبوت کی دلیل سبحان اللہ سبحان دست قدرت سے ملی ختم نبوت کی دلیل نام وہ لوح پہ لکھا کہ قلم توڑ دیا نام وہ لوح پہ لکھا کہ قلم توڑ دیا سبحان اللہ مولانا حافظ محبوب الہی صاحب ہمارے مصباح محترم جناب صوفی عبدالواحد صاحب مولانا حافظ محمد حمزہ صاحب محفل میں تشریف فرما برادران اسلام بہت ہی پرکیف محفل ہے کیفیتوں سے بھرپور ہے یہ صوفی عبدالواحد صاحب کا ذوق و شوق ان کی محبت ان کا خلوص ان کی للہیت اس کی برکت ہے کہ آنے والے سارے بڑی عقیدت و محبت سے اس محفل میں شریک ہوئے سبحان اللہ تو منقبت پڑھی گئی بابا جی کی اور پھر حافظ محبوب الہی صاحب نے حضرت محبوب سبحانی شاہ باز لامکانی سرکار غوثیت مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور عقیدت و محبت کے پھول پیش کیے تو محفل کی کیفیت کئی گنا سے بڑھ گئی تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا خلاصہ واہ واہ سبحان اللہ ہم جس کی بھی بات کریں نا واہ واہ جس کی بھی بات کریں جس کو بہت دعویٰ ہو کسی کے ساتھ محبت کا آل اصحاب اولیاء ائمہ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو وہ آئے ہماری محفل میں اور ہماری زبان سے ان محبوبوں کی مدح سنے تو اگر تعصب نے اندھا نہیں کر دیا اسے ماننا پڑے گا کہ یہی جماعت حق پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام محبوبوں سے پیار کرنے والی جماعت ہے سبحان اللہ بے شک آپ ہر محفل میں جا کے نہیں سن سکتے یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ میں دینی غیرت ہے آپ ہر محفل میں نہیں جا سکتے ہماری محفل میں ہر کوئی آ سکتا ہے کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا تو محبت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں آل کی محبت کا
جو مرضی ہے کر لو آپ، جو چاہو کر لو آپ، اشارے کنائے میں صحابہ کی توہین ضرور کریں گے، ضرور کریں گے۔ میں اس پر باس، مناظرہ، مجادلہ جو کہیں وہ کرنے کو تیار ہوں، بالکل وہ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ تو کیا آپ ان کی مجلس میں جا کے آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں، کیا آپ صحابہ کی توہین گوارا کریں گے؟ نہیں، کیا آپ بنات پاک کی توہین گوارا کریں گے؟ کیا آپ ازواج مطہرات کی توہین گوارا کریں گے؟ نہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں جا سکتے، نہیں سن سکتے۔ اچھا، اور ایک اور ٹولہ جو دعویٰ کریں گے کہ تو صحابہ کے پیار کا، جی، اور وہ یزید کی مدائی بھی شروع کر دیں گے، وہ یزید کی مدائی میں لگے ہوئے، تو کیا ہم یہ سن سکتے ہیں؟ ہم یزید کی مدح سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ تو ہماری یہ محفل ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، واہ واہ، جو بھی آ جائے ہماری محفل سے بھاری دل لے کے نہ جائے گا، کیا بات ہے، ہماری محفل سے محبتوں کے پھول ہی لے کے جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی محبت، یہ ہمارے خمیر میں داخل ہے، ہمارے خمیر میں داخل ہے۔ واہ واہ واہ، ہم اس محبت کے ذریعے ہی زندہ ہیں، ہمارا کل یہی ہے، کسی اور بات کا ہمیں دعویٰ نہیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نسبتوں کا احترام کرنے والے۔ بے شک، غوث پاک کا ذکر سنا تو سب نے وجد کیا ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں کہ میں چشتی ہوں اور میں نقش بندی ہوں تو یہ تو غوث پاک کی شان ہے تو مجھے کیا ہے، نہیں نہیں، کیا بات ہے، یہ ایسا کوئی بندہ بھی یہاں نہیں ہے۔ سب نے بست کیا، تو سب ان سے پیار کرتے ہیں، جو محبوب الہی کی بات ہو پھر بھی سارے اسی طرح واجد کریں گے، داتا صاحب کا ذکر ہو پھر بھی واجد کریں گے کہ جو بھی رسول اللہ کا ہے ہم ہر اس شخصیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اس اللہ، کے علاوہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، سبحان اللہ، ہمیں اور کوئی باتیں نہیں، وہ کہیں فضیلت اور افضلیت کے جھگڑوں میں لوگ لگے ہوئے، ادھر دنیا الہاد میں پھنستی جا رہی ہے، لوگ دامے الہاد میں پھنستے جا رہے ہیں، یہود و نصارہ لوگوں سے ایمان ہی چھینتے چلے جا رہے ہیں، خدا پر یقین متزلزل ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں فضیلت و افضلیت کی باتیں چھڑی ہوئی ہیں۔ تو آؤ ہماری محفل میں، آؤ امام احمد رضا خان والوں کی محفل میں، واہ واہ، سب کی محبت، واہ واہ، سبحان اللہ، سب کی محبت، یہی اصل الرسول ہے۔ حضرت امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ مضمون یہ چھپا ضیاء حرم میں، شیخ الاسلام نمبر حضرت پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک پر ضیاء حرم نے شیخ الاسلام نمبر چھاپا، اس میں علامہ کاظمی رحمہ اللہ کا کہ مضمون چھپا جس میں یہ فرمایا کہ پیر قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں تو فاضل بریلوی کے جوتے بھی اٹھانے کے لائق نہیں ہوں کہ ان کے مسلک کی بنیاد رسول اللہ کی محبت پر ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا فاتحہ، امت کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں تفضیلیوں نے کیا جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے، فضیلت افضلیت کا جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ نقش بندی اور سہروردی چشتی قادری کئی لوگ ایسے ہیں، یہ ہمیں آپس میں جو لڑانا چاہتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تو غوث اعظم کا نام آئے
تو بھی عقیدت سے سر جھکاتے ہیں. جو سلطان الہند کا نام آئے پھر بھی عقیدت سے سر جھکاتے ہیں. ہم نے تو جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی نسبت سے مانا ہے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی کہ مکہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. زاہد سے خطاب کرتے ہیں. زاہد تو کہتا ہے کہ نہیں جی مکہ میں جاؤ وہاں نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے, مدینہ میں تو 50,000 کا ثواب ہے, کوئی کہتا ہے 10,000 کا ثواب ہے, مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. ادھر جاؤ زیادہ ثواب کماؤ, یہ افضل ہے, یہ قبلہ ہے, یہاں کعبہ ہے, یہاں چاہے زمزم ہے, صفا و مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے, مزدلفہ عرفات, یہاں ابراہیم علیہ السلام کے آثار, یہ افضل ہے مدینہ منورہ سے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. سبحان اللہ. طیبہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ یہ مقابلے لگاؤ, تم بزرگوں کے مقابلے لگاؤ اور صحابہ کے مقابلے لگاؤ, اور جس کا بھی ذکر کرنا نصیب ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو. اور تمہارے لبوں پر رسول اللہ کے یاروں کا نام, رسول اللہ کی آل کا نام آئے, شکر ادا کرو. کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ اللہ ناراض ہو کر ان نسبتوں سے محروم کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نسبتوں سے پیار, یہ اہل سنت و جماعت, یہ اہل سنت و جماعت ہے. بے شک. تو نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کا خلاصہ انہوں نے بیان فرمایا. اکابر نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا کہ میرے نزدیک یہی تو شے عقبا ہے نصیر. یہ لوگ ہے نا جو گھوڑے کو سمجھتے نہیں ہیں, ادھورے کلپ سن کر نا وہ شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ گھوڑے کو سمجھتے نہیں ہیں. الحمدللہ پیر میر علی شاہ صاحب کی تمام تصانیف میں نے پڑھ رکھی ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب کی تقریباً تمام تصانیف میں نے پڑھ رکھی ہیں. بابو جی کے مکتوبات سارے میں نے ایک ایک سطر کر کے پڑھ رکھے ہیں. لالا جی کی شاعری میں نے پڑھ رکھی ہے. میں نے کم و بیش 40 سال سے میں حاضری دے رہا ہوں گولڑے میں. میں گولڑے کے مسلک کو خوب سمجھتا ہوں. لالا جی کے فانوس پہ لکھا ہوا, جو قبر کی قبر اندر اوپر جو فانوس لگا ہوا ہے اس پہ غور کیجئے گا جا کے. اور مسجد میں جائیں, گولڑا شریف کی مسجد میں, مسجد کے محراب پہ غور کریں آپ, وہاں کیا لکھا ہوا ہے. ایک حدیث صدیق اکبر کی فضیلت کی, دوسری حدیث عمر بن خطاب کی فضیلت کی, تیسری حدیث عثمان بن عفان کی فضیلت کی, اور چوتھی حدیث مولا کائنات کی فضیلت کی. اور لالا جی کے فانوس پہ کیا لیں, ابو بکر و عمر عثمان, ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان اور حیدر. ابو بکر و عمر, اور یہ وہ سید ہے نا جن کی سیادت میں کوئی شک ہی نہیں. اصلی کھرے سید ہیں, اصلی کھرے سید ہیں. ایسے ہی نہیں ناموں کے ساتھ لگانا شروع کر دیا. نہ کام سادات والے, نہ شکلیں سادات والی, نہ آتے سادات والی. یہ شاہ جی آ گئے جہالت کے پتلے, دلو فادلو, خود بھی گمراہ ہوئے اوروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اور اتنے کھرے سادات ہمارے پاس, ہم ان کا عقیدہ چھوڑ کے ان چملوں کے پیچھے چلے جنہوں نے اپنی کرامت سے اپنا سید ہونا ثابت کیا. لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کا فانوس
ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان اور حیدر، کوئی ان خاصگان حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ، کوئی ان خاصگان حق کا ہمسر ہو نہیں سکتا۔ یہی سبق ہے گولڑے کا۔ پھر بعد نے یہ پرچار شروع کر دیا کہ بریلی کا مسئلہ کا اور ہے اور گولڑا کچھ اور ہے۔ میں نے کہا تم نے غور ہی نہیں کی، پیر صاحب کی تصانیف پڑھو، جن جن عقائد کی تبلیغ فاضل بریلوی نے فرمائی ہے وہ سارے ان سارے عقائد کی تائید آپ کو تصانیف میریہ میں ملے گی۔ جدا جدا نہیں، ایک ہی فکر ہے۔ غور تو کرو، میرے منیر کا آغاز ہوتا ہے، میرے منیر کا آغاز ہوتا ہے بڑی باکرامت سوانح عمری تاجدار گولڑا کی، اور آل کی بارگاہ میں اتنا خوبصورت ہدیہ پیش کیا ہے مفتی فیض احمد صاحب مرحوم نے۔ پتہ ہے میرے منیر کا آغاز کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور دے سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور دے سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے اس کی تضمین کی، شعر کی، اس شعر کی تضمین کی، نور کی دختر ہے زہرا اور مادر نور کی۔ آپ کو بھی ایسے ملتے ہوں گے نا جو کہتے ہوں گے یہ پروفیسر بشیر یہ تو یہ آل کو نہیں مانتا، کہتے ہیں یہ ناسبی ہے جی، یہ ناسبی ہے۔ میں کہا لعنت ناسبیوں پر اور دگنی رافضیوں پر۔ میں نے تضمین کی شعر کی، بسم اللہ۔ نور کی دختر ہے زہرا اور مادر نور کی، نور کے شجرے میں ہے ہر پھول پتا نور کا، نور کے شجرے میں ہے ہر پھول پتا نور کا، نور کے شجرے میں ہے ہر پھول پتا نور کا، داتا داتا نور کا، داتا داتا نور کا، خواجہ خزانہ نور کا، داتا 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 نور دیتا ہے، داتا داتا نور۔ یہ سارا آل رسول ہیں اور شیخ صاحب آل رسول ہمارے ہیں۔ داتا داتا نور کا، خواجہ خزانہ نور کا، داتا دریا نور کا، خواجہ ہے جھالا نور کا، داتا دریا نور کا، خواجہ ہے جھالا نور کا۔ چشتیوں کو ناز ہے میرے منیر چشت پر، چشتیوں کو ناز ہے میرے منیر چشت پر، جس کے جلووں نے کیا ہر سمت چرچا نور کا، جس کے جلووں نے کیا ہر سمت چرچا، زلف بابو جی میں ہے زلف بابو جی میں ہے ہر خم انوکھا نور کا، زلف بابو جی میں ہے ہر خم انوکھا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور، جو گدا دیکھو لیے چاہتا ہے توڑا نور، نور کی سرکار کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک حق حق چار یار، حق حق چار یار، حق
चार यार हक हक चार यार हक हक चार यार हक हक नारे हैदरी नारे गौसिया। समीर मोहतरम भी आफिर साहब ने नारा लगाया खत्म नबूवत का। अब थोड़ा सा जिक्र खत्म नबूवत ये जो यहाँ जो तहरीक चली खत्म नबूवत की, उस तहरीक के पहले कायद और हमारे दौर के मुताबिक उस तहरीक के आखिरी कायद की बात। वाह इस तहरीक का पहला कायद फातेह कादियां फरजंदे गौसुल वरा सैयद पीर मेहर अली शाह साहिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो दूसरा कायद हमारे दौर के मुताबिक जो दौर हमने देख लिया है, न जाने कितने खुशबख्त क़यामत तक आएंगे जिन्होंने नामूस रिसालत पे पहरा देना है। वो अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह। सुभान अब तायदारे गोलड़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह। देखिए बर्रे सगीर में और भी तो बहुत सारे उलमा, हजरत ने किया हज। आप मक्का मुकरमा में यहाँ हुकूमत नसारा की, अंग्रेजों की हुकूमत, यहाँ दिल नहीं लगता, यहाँ दिल नहीं लगता। हाजी इमदादुल्लाह साहब से मुलाकातें हैं तो हजरत ने इजहार फरमाया कि अब मेरा इरादा यह है कि अब मैं वापस हिंदुस्तान में न जाऊं, मैं अपनी बाकी की जिंदगी हिजाज मुकद्दस ही में गुजार दूं, वापस न जाऊं। हाजी इमदादुल्लाह साहिब देवबंदी नाम मर देवबंदी उलमा के पीर हैं। चिश्ती साबरी सिलसिला, चिश्ती साबरी सिलसिला, थानवी साहिब, गंगोई साहिब, नानोतवी साहिब, ये तीनों उनके मुरीद हैं। खलील अहमद अम्बेडवी उनके मुरीद हैं हाजी साहिब के। हाजी इमदादुल्लाह साहिब ने पेशगोई फरमाई, फरमाया कि आप अपने वतन वापस जाएं, अनकरीब हिंदुस्तान में एक फितना जाहिर होगा, एक फितना पैदा होगा। उस वक्त आप हिंदुस्तान की जमीन पर मौजूद होंगे तो आपके वजूद की बरकत से दुनिया का ईमान सलामत रहेगा। तो फिर हजरत ने फिर वो ये नहीं जी मैं पीर हूं, मुझे क्या है फितनों के साथ, मेरा क्या मामला है, मैं इधर रहूंगा, अल्लाह के घर का तवाफ करूंगा और रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करूंगा, उधर मैंने जाके क्या करना है। लेकिन पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नहीं कहा। जब आप जा रहे थे मिर्जे के साथ मुनाजरे के लिए लाहौर जा रहे थे, और ये मेरे मुनीर के अंदर ये मौजूद है कि आपके मलफूजात में ये मौजूद है, आपसे कहा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये मुनाजरे तो मौलवियों का काम है, ये तो मौलवियों का काम है, आप किस चक्कर में पड़ गए। फरमाया रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां होती रहे और मैं चुप करके बैठा रहूं, ऐसी बेगैरत फकीरी मेहर अली शाह से न होगी। पीर भी बनाओ गैरत वाले। हजरत फरमाते हैं आपके अपने कलम की तहरीर का अक्स मेरे मुनीर में वो लगा हुआ है। मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया कि हुजूर तशरीफ फरमा हैं, मैं हुजूर के कदमों में हाजिर हूं, और दूर मशरिक में मिर्जा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ किए बैठा है, पीठ हुजूर की तरफ किए बैठा है।
اور حضرت نے سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میر علی شاہ یہ بندہ، اس مرزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ بندہ میری سنت کو تحریف کی کینچیوں سے کاٹ رہا ہے، تحریف کر رہا ہے، سنت کو بگاڑ رہا ہے، لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے۔ میر علی شاہ اٹھو، اس کے خلاف علم جہاد بلند کرو۔ تو رسول اللہ کے حکم پر تاجدار گولڑا نے مرزا کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کہ اشرف علی صاحب تھانوی کو اپنی تفسیر میں لکھنا پڑا، کسی اور کتاب میں نہیں۔ تفسیروں کا مزاج اور ہوتا ہے، تفسیر میں لکھنا پڑا۔ بیان القرآن آیا ختم نبوت کی تفسیر میں کہ جیسے مرزے کا رد پیر میر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں، ایسا کسی اور سے نہیں ہو سکا، تو وہ بھی کیسے سکتا تھا؟ اور جس کو خود رسول اللہ نے مامور کیا ہو، جس سے رسول اللہ نے یہ منصب ادا کیا ہو، تو حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں تشریف لے گئے، تو مرزا تو سامنے نہیں آیا، مقابل نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آتا، میں شاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتا ہوں، کسی سواری پر، تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کے صرف ایک بار میرے سامنے سے گزر جائے۔ اس کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ تو مولانا حافظ حسین صاحب یہ بیان کر رہے تھے ادھر پڑی میں، تو کہنے لگے جی مرزا کی قسمت، اب تو ان کو پنجابی بہت پتا ہے، لیکن مرزا کی قسمت چنگی ہے، یہ سامنے آیا نہیں۔ میں کہنی قسمت چنگی نہیں ہے، یہ نہ آخو اس کی قسمت چنگی ہے، قسمت اس نے چنگی کوئی نہیں، اس کے بدبخت کوئی پیدا ہی کوئی نہیں ہویا۔ ان کے بیان کے دوران انہوں نے کہا یہ نہ کہ کسی قسمت چنگی ہے، مرزا کی قسمت چنگی نہیں، نہ اس مرزے کی نہ اس مرزے کی، نہ قادیان والے کی نہ جہلم والے کی، وہ بھی بدبخت ہو یہ بھی کم بخت۔ تو حضرت نے فرمایا میرے سامنے سے گزر جاؤ، سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کہتا ہے کہ جی زبانی مناظرہ نہیں کر سکتا، نہیں ہوگا، تحریری مناظرہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے تحریری مناظرہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایسے کہ میں بھی اپنا قلم کاغذ رکھ دیتا ہوں، تم اپنا قلم کاغذ رکھ دو، تم اپنے قلم کو حکم دو کہ لکھ، میں اپنے قلم سے کہوں گا کہ لکھ، جس کا قلم لکھے گا آج خود، جس کا قلم کاغذ پہ خود بخود چلے گا، بس وہی سچا ہوگا۔ سیلی بھی نہیں آیا، وہ اس کے چیلنج آ رہے تھے، وہ اصل میں تو اپنے مریدوں کو مطمئن کرنا تھا اس نے کہ جی مرزا صاحب ڈرے ہوئے نہیں ہیں، مرزا صاحب اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے میں لگے ہوئے تھے، کبھی کیا بات کبھی کیا۔ وہ حضرت نے یہ فرمایا اگر مردے زندہ کرنے کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر بھی آ جاؤ، میر علی شاہ مردہ بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ تو حضرت سے کہا گیا بعد میں کہ آپ کا تو مشرب یہ نہیں، آپ تو اپنی نفی کرنے والے ہیں، آپ تو میں والے ہیں نہیں، تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کٹی قلعے نے زور تے کدنی، اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزالی کے جلوے ہیں، اے دیدائے حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزالی کے جلوے ہیں، حق بھی دیکھ ذرا کیا لم یزالی کے جلوے ہیں، در پر لائے حضرت میرے
کوئی چمل قسم کا آ جاتا ہے اس کی باتوں میں آگے عقیدے ضائع کرتے ہو، اور جب میر علی شاہ تمہارا ہے پھر تمہیں غرب کس بات کا ہے؟ در پردائے حضرت میرے علی سرکار علی کے جلوے ہیں، در پردائے حضرت میرے علی سرکار علی کے جلوے ہیں، مکے میں اور مدینے اور در نجف کے سینے میں، مکے میں اور مدینے میں اور در نجف کے سینے میں، بغداد کے ہر آئینے میں، نور ازلی کے جلوے ہیں، در پردائے حضرت میرے علی سرکار علی کے جلوے ہیں، در پردائے حضرت میرے علی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ایسا سید کسی کے پاس ہے تو سامنے آئے۔ اللہ اللہ، کیا بات۔ جب یہ خاندان میرے غوث کی آل آئے نا گولڑے میں، تو ادھر جو اس نسبت پر جن کی شہرت تھی، جب ان کی دکانیں ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی نا، ان کے بازار سرد ہونے لگے، تو غوث اعظم کا فرزند پیر سید نظر دین شاہ صاحب اللہ اللہ، لوگ دیوانہ وار خدمت میں حاضر ہو کر نور و سرور حاصل کرنے لگے۔ تو یہ جن کی گدیاں پہلے چمکی ہوئی تھی نا، انہیں ہوگی بڑی تکلیف، تو وہ کہنے لگی تھی یہ تو سید ہی نہیں ہے، یہ سید ہے تو اپنا شجرہ پیش کرے۔ وہ کہ مجلس لگائی، اسی لیے مجلس سجائی گئی، حضرت کو اس میں بلایا گیا، کہا جی آپ اپنا شجرہ پیش کریں، آپ اپنی نسبت کا ثبوت پیش کریں کہ آپ آل رسول ہیں۔ تو حضرت نے اپنی ٹوپی مبارک اتار کے زمین پہ رکھی، فرمایا میرا شجرہ اس ٹوپی کے نیچے رکھا ہے، اب ذرا اٹھاؤ نا، اس کو اٹھاؤ اور پڑھو ذرا۔ وہ اس ٹوپی کو اٹھانا چاہتے ہیں، کسی سے اٹھائی نہیں جاتی، یہ بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے، یہ سچی آل رسول اللہ کی، یہ سچے بنو فاطمہ۔ سبحان اللہ، ہر کسی کی تعظیم ہم سے نہ کرواؤ، اگر وہ نسبت ہوگی نا تو دنیا کو ہاتھ چومنے پہ اعتراض ہے، ہم والے رسول کے جوتے بھی چومتے ہیں۔ حضور تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ آپ کے والد بزرگ سید صاحب پر تہمت لگ گئی، سکھوں کا دور، تہمت لگ گئی، بدکاری کی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ گواہیاں پیش ہو گئیں، وہ حاکم نے فیصلہ دیا کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ تو آپ کے ماموں پیر سید فضل الدین شاہ صاحب، جو قادری طریقت میں پیر میر علی شاہ صاحب کے پیر ہیں، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ سکھ حاکم کے پاس جائیں، جا کے سفارش کریں، اپنے بھانجے کو آپ جلنے سے بچا لیں،
لیکن یہ تو سچے غوث اعظم کے فرزند ہیں. ملنے ہی نہیں جاتا، ملنے ہی نہیں جاتا، شاہوں کو تیرا منگتا، خاطر میں نہیں لاتا. سبحان اللہ. یہ دنیا داروں کی خوشامدیں کرنے والے یہ ہم سے کیوں تعظیمیں مانگتے ہیں؟ ہمارے تو وہ ہے غوث اعظم کی اولاد. سبحان اللہ. فرمایا میں کیوں جاؤں سکھ کے پاس سفارش کرنے؟ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کا جل جانا ہی اچھا ہے، جل جائے. اگر جرم نہیں کیا تو پھر اسے کیا پرواہ ہے. وہ آگ جلائی گئی، پھر سید الدین شاہ صاحب کو آگ میں ڈالا گیا، شعلے آپ کے ساتھ سے بلند ہو رہے. تو غوث اعظم کے حکم پر آپ نے وہ نیا لباس بنوایا اس موقع کے لیے، نیا خوبصورت لباس پہنا، سج کے دولہا بن کے نار نفس آگ میں داخل ہو گئے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، اثر نہیں ہوتا. یہ تو پتہ نہیں کیا ہمیں کر دیا ہے. وہ پھر وہ آپ کی زلفوں پہ وہ پیٹرول تیل جو ان کے پاس ہے وہ زلفوں کے لگا رہے ہیں، کپڑوں پہ لگا رہے ہیں کہ آگ لگے لیکن آگ نہیں جلاتی. یہ محمد رسول اللہ کا نور ان کے اندر ہے، وہ نور آگ پہ غالب ہے، آگ نہیں جلا سکتی. اور اس انداز سے جنہوں نے اپنی نسبت ثابت کی ہے ان کا عقیدہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ غور تو کریں آپ. اور عقیدہ وہی ہے، گولنے کا عقیدہ وہی ہے جو پیر میر علی شاہ صاحب کی تصانیف میں ہے، جو نصیر الدین شاہ صاحب کی کتابوں میں لکھا ہے. وہ گولنے کا عقیدہ وہی ہے. وہ کھرے سیدھے سادے سنی اندھی وہ لوگ ہیں، وہ کوئی کسی کی طرفداری جانبداری وہ بالکل نہیں کرتے. جب غازی صاحب کی شہادت ہو گئی نا، غازی صاحب کی شہادت ہو گئی تو اہل سنت نے یہ محسوس کیا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ملک کی اکثریت ہم ہیں، لیکن ہمارا وہ وزن نہیں ہے. ہمارے غازی نے ایسے وعدے بھی کرتے رہے کہ نہیں جی ہم پھانسی نہیں دیں گے، غازی کو انہوں نے شہید کر دیا. تو یہ بڑوں نے یہ سوچ کر اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک جماعت بنائیں گے جو اسلامی شاعر کا تحفظ کرے گی، حضور کی ناموس کا دفاع کرے گی. اس نظریے کے تحت جماعت بنائی اور پھر انہوں نے اپنے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمان مختلف مقامات پہ بھیجے. تو ہمارے پاس کہ بابا جی کے ترجمان آئے، اور بابا جی کے کون سے ترجمان آئے جو آج بابا جی کے سب سے بڑے جانشین ہیں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے. ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بابا جی مجھے جانتے تھے، وہ کل ایک پروگرام میں یہ باتیں تو میں نے کچھ بچا کے رکھی ہوئی تھی تو سناؤں گا، ذرا سی تھوڑی سی اب سنا دیتا ہوں. یہ لاہور کی بات ہے، بابا جی سے بھی میری پہلی ملاقات، یہ 4 دسمبر 2011 میں. وہ جب میں ملا تو میں نے بس 2 لفظوں میں بشیر رضوی بلڈنگ ایپ سے، تو بابا جی نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور بہت ہی محبت سے ملے. میں بڑے عرصے سے آپ کو جانتا ہوں، ملاقات آج پہلی بار ہو رہی ہے. وہ بیان کے بعد لوگ نذرانے دے رہے ہیں، بابا جی نہیں لے رہے. لوگ پیسے آ کے دے رہے ہیں، بابا جی نہیں بس نہیں، میں نے نہیں لینے، میں نے نہیں لینے. کوئی نذرانہ وصول نہیں کیا. میں نے جو پہلا ان کا منظر میں نے دیکھا ان کے کردار کا، یہ ایک تعارف تھا. وہ غازی صاحب کی رہائی کی تحریک چل رہی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے
جب یہ جماعت قائم کی تو پھر بابا جی نے صاحبزادے کو ہمارے لیے بھیجا، ان سے ملاقات کریں اور ان کو اپنا سارا پروگرام بتائیں۔ اب وہاں مختلف لوگ تو یہ ہمارے ناراض نہ ہونا، ہمارے لوگوں کی عادت ہے نا کہ اکثریت جو ہے نا وہ بکی ہوئی ہے، وہ دینی غیرت والے معاملے میں بہت کوتاہی دکھاتے ہیں۔ اب کھل کے ساتھ تو دے نہیں نہ سکتے، تو پھر تنقیدیں اور اعتراضات طرح طرح کے، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے وہ ہے بولتے ہیں۔ میں نے کہا میرا یہ اعتقاد اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب کی نائب بھی بابا خادم حسین رضوی، تاجدار بریلی کے نائب بھی علامہ خادم حسین رضوی، قائد اسلامیہ علامہ نورانی کے نائب بھی علامہ خادم حسین رضوی، اور مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی کے نائب بھی سلطان علامہ خادم حسین رضوی۔ ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط طریقے سے، میں اور میرے دوست میرے عزیز آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگیں گے، ہم کوئی عہدے نہیں مانگیں گے، کچھ بھی مطالبہ ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں۔ آپ رسول اللہ کی ناموس کی خاطر اٹھتے ہیں تو ہم آپ کی نوکری کریں گے۔ یہ ایسے یہ تعلق ہمارا قائم ہوا، بابا جی کا وصال مبارک ہوا، وہ اپنوں بیگانوں نے مانا، تسلیم کیا۔ بابا جی بیان کرتے کہ یہ ہے ہماری امام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ فیصلے جنازے کریں گے، یہ جنازے یہ فیصلے کریں گے کون کس مقام پہ کھڑا ہے، کیونکہ جس کے پاس دنیا کا منصب ہے نا، اقتدار میں ہے تو اس کی عزت ہے، اقتدار میں ہے تو اس کی عزت ہے۔ اگر اقتدار اس سے چھن جاتا ہے اسے لوگ کوئی وقت ہی نہیں دیتے، کوئی ملنے نہیں جاتا، کوئی حال نہیں پوچھتا، اور جب مر ہی جائے تو پھر کسی کو کیا پڑی۔ پھر جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ مر جاتے ہیں تو دنیا کو ان کی شان اللہ تعالیٰ بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ تو بابا جی کی کرامت لاکھوں آنکھوں نے دیکھی ہے، یہ کرامت، یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ کھرا انسان تھا، یہ رسول اللہ کا سچا عاشق تھا۔ بعض رات نے بربلا اس کا اعتراف کیا کہ ہم غلط فہمی میں پڑے رہے، ہم اس کو ایک مولوی اور ملا سمجھتے رہے، اب پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا عارف باللہ ہے، کتنا بڑا عاشق رسول ہے، یہ کتنا بڑا امام وقت ہے۔ تو بابا جی کے وصال مبارک کے بعد حاضری پیش کی تو صاحبزادہ صاحب سے، سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں صرف ایک بات آپ سے کہنے آیا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے دن کہا تھا نا، آج بھی ہم اسی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگ تانے ماریں گے اور جی نوکریاں بچاتے ہیں، تو میں نے کہا جو کچھ بھی ہے نا، جو مرضی کہہ لو نا، جو مرضی کہہ لو، ہوں میں لبیک والوں کے ساتھ۔ جتنی میری ہمت ہے نا اتنا ہی کر رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی غیر کا نعرہ میں نے نہیں لگایا۔ اگر یہ مجھ سے ہوا ہے تو پھر میں مجرم ہوں۔ اگر میں نے کسی دنیا دار کی خوشامد کی ہے تو میں مجرم ہوں۔ میں ظاہراً باطناً ہمیشہ سے اہل سنت و جماعت کے اکابر کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بابا جی کا عرس مبارک وہ کل سے شروع ہو رہا ہے، آل محبت جنہیں اللہ توفیق دے گا وہ شریک ہوں گے کہ اب بابا جی کو مال ایک پارٹی کا ترجمان آپ نہ سمجھے، یہ میری آپ سے گزارش ہے، یہ میری آپ سے عرض ہے۔ آپ کا اگر کوئی سیاسی جھگڑا ہے تو
موجودہ قائدین کے ساتھ ہو سکتا ہے، بابا جی کے ساتھ اب سارے جھگڑے جو تھے وہ ختم ہو گئے. اب وہ تو اس کو تو ایک امت کا ایک ولی سمجھے آپ. جیسے دادا صاحب کی قبر پہ جاتے ہیں، جیسے غازی نور الدین شہید کی قبر پہ جاتے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ بابا جی کے قدموں میں جائیں. دیکھیں آپ کو کتنا نور و سرور حاصل ہوتا ہے. آپ محروم نہیں آئیں گے اور آپ کو بابا جی بتائیں گے، بابا جی بتائیں گے، اپنی قبر سے بتائیں گے کہ میں رسول اللہ کا سچا عاشق، رسول اللہ کا غلام، آپ کی ناموس اور آپ کی شریعت کا محافظ. یہی میں کرتے کرتے میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، بس یہی کرتے کرتے میری عمر میری بیت گئی ہے. یہی پیغام آپ کی قبر دیتی ہے. یہی اس مشن کو سامنے رکھیں. ہمارا اختلاف ہوتے ہیں، میں نے کسی پارٹی کی میں نے ایسی کوئی نہیں بات کی. آپ مختلف جماعتوں کے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتا آپ کے جذبات کیا ہے، لیکن میں بابا جی کے جو تصرفات و کرامات ہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بابا جی کے ساتھ سارے جھگڑے ختم. اب بابا جی کو اپنے بزرگوں اور اکابر کی نشانی سمجھتے ہوئے اب قبر پر سلام عقیدت پیش کرنے ضرور جائیں. ایک بار ضرور جائیں، پھر آپ کا دل ادھر کھنچتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.